ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میلاد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مناسبت سے عشق و محبت کے حوالے سے کچھ باتیں جاری ہیں، اور مقصد اس کا یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی ان مقدس ہستیوں کے عشق رسول کا معاملہ سن کر ہمارے دلوں میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور زیادہ بڑھ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا کتنا زیادہ شوق تھا، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا وقت قریب آتا تھا تو ان مقدس ہستیوں کے دل میں ایک الگ ہی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے رفقا کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے تو سب نے ایک آواز ہو کر کے زبان شوق سے یہ پڑھنا شروع کر دیا کہ غداً نلقى الأحباء، کل ہم اپنے دوستوں سے ملیں گے، یعنی محمد اور ان کے صحابہ سے ملاقات کریں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ ان کے دل کا ایک جذبہ تھا، وہ خوشی منا رہے تھے کہ کل کا دن حضور سے ملاقات کا دن ہوگا۔ آج جب زائر مدینہ منورہ کا سفر کرتا ہے اور مدینہ منورہ قریب آتا ہے تو اس کے دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے کہ آج حضور کے روضے کی زیارت کریں گے۔ تو جب روضے کی زیارت کا اتنا زیادہ جذبہ ہمارے دلوں میں انگڑائیاں لیتا ہے تو خود حضور کا رخ زیبا دیکھنے کے لیے ان کے دلوں کی کیفیتیں کیا ہوں گی انہیں کوئی الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ایک دن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے پوچھا کہ بیٹا تم نے کب سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہے؟ یعنی مائیں اپنے بیٹوں سے پوچھتی تھی بیٹا کتنے دن ہو گئے حضور کو تم نے نہیں دیکھا ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ امی جان اتنے دن ہو گئے نہیں دیکھا ہے میں نے۔ تو ماں نے جب سنا تو برا بھلا کہا اور کہا کہ جاؤ چھوڑو جلدی حضور کی خدمت میں پہنچ جاؤ تم۔ تو اب یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگے اور کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں مغرب کی نماز پڑھوں گا اور اپنے لیے اور تمہارے لیے دعائے استغفار کی بارگاہ میں درخواست پیش کروں گا کہ حضور میرے لیے دعا فرما دیں، میری ماں کے لیے دعا فرما دیں۔ تو مائیں اپنے بچوں کو کہتی تھی بیٹا زیادہ دن مت لگایا کرو، جلدی جلدی حضور کا دیدار کیا کرو۔ ان ماؤں کے دل میں حضور کا کتنا پیار تھا۔ آج کل کی مائیں حضور کا زمانہ تو نہیں پائی لیکن حضور کی محفلیں تو پائی ہے نا۔ کیا اپنے بیٹوں سے وہ یہ کہتی ہیں کہ بیٹا تم میلاد کی محفل میں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ تم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سننے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ آج اگر ماؤں کے دلوں میں وہ جذبہ ہو تو وہ بھی اپنے بیٹوں سے یہی سوال کر سکتی ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد میں تو پھر صحابہ کرام کا جو شوق تھا وہ آپ کے روضہ انور کی طرف انہیں کھینچ کر کے لے کے جاتا تھا۔ ایک بار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پر انوار کے پاس آئے اور آپ کے مزار اقدس پر اپنے رخسار کو رکھ دیا۔ مروان نے دیکھا تو کہا کہ کچھ خبر ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت انہوں نے جو جواب دیا نا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ میں اینٹ اور پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یعنی تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، تم کو یہ روضہ انور تو نظر آ رہا لیکن تم کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ یہ بارگاہ کس
عالی مرتبت کی بارگاہ، کس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اور میرا آقا علیہ السلام کا شوق دیدار تو ایسا تھا ان کے دلوں کے اندر کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مشتاقان دیدار نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ نور کو اپنے گھیرے میں لے کر کے رکھا تھا اور لوگ آ کر کے میرے آقا کا دیدار کرتے تھے۔ دیہات کے لوگ آ رہے تھے اور حضور کا دیدار کرتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے بڑا مبارک چہرہ ہے، بڑا مبارک چہرہ ہے۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا تو بس ان کے لبوں پر یہی صدا جو ہے وہ جاری ہو گئی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وصال کا وقت آیا اور میرے آقا علیہ السلام نے فجر کے وقت میں جب اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، حضور جب مسکرائے اور صحابہ نے جب دیدار کیا تو حضرت انس نے اس کا جو نقشہ کھینچا ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ قرآن کے ورق کی طرح صاف تھا۔ ہم نے کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا جو ہمیں رخ انور کے اس منظر سے زیادہ خوشگوار ہو۔ جب چہرہ مبارک ہم پر نمودار ہوا تو بس ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ یعنی صحابہ کرام دیدار کی وہ لذتیں پاتے تھے۔ اور ایک صحابی کی آنکھیں جاتی رہیں، وہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے تو لوگ ان کی عیادت کے لیے آنے لگے اور کہنے لگے کہ ان سے جب اپنی عیادت کے الفاظ انہوں نے جب ادا کیے نا تو صحابی کا جواب سنے۔ آج اگر کسی کو بیماری ہو جائے چھوٹی موٹی تو ہائے وائے کرتا ہے، اور اگر آنکھوں سے اگر نابینا ہو جائے تو پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی محبت رسول کو آپ دیکھیں، اور صحابی نے جب دیکھا کہ لوگ میری عیادت کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان آنکھوں کا مقصد حضور کا دیدار ہے، لیکن جب حضور کا وصال ہو گیا تو اگر مجھے ان کے بدلے میں اگر مجھے تہامہ کی ہرنیاں اندھی ہو جائیں اور ان کے بدلے میں میری آنکھوں کی روشنی مجھے دی جائے تب بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ جب حضور ہی نہیں رہے تو آنکھوں کو لے کر کے میں کیا کروں گا؟ دیکھنے کی یہ ساری بہار آنکھوں میں۔ یعنی صحابہ جو کہتے تھے نا اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو حضور کو دیکھنے کے لیے دی ہیں، جب حضور نہیں رہے تو پھر آنکھوں کی بھی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی صحبت کے وہ مشتاق کتنے تھے، حضور کی بارگاہ میں جا کر کے بیٹھنا انہیں کتنا پسند تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے جو مشتاق تھے، ایک دن خود آتے تھے اور دوسرے دن اپنے بھائی حضرت عتبان بن مالک کو بھیجتے تھے کہ تم ایک کام کرو، حضور کی بارگاہ میں ایک دن میں جایا کروں گا، جس دن میں نہ جا سکوں تم جایا کرو اور حضور کی بارگاہ میں ان کلمات کو سن کر کے آیا کرو، مجھے آ کر کے بتایا کرو۔ اور بعض روایات میں مطلقاً ایک صحابی کا ذکر ہے۔ بہرحال تو صحابہ کرام کو میرے آقا علیہ السلام کی صحبت کا یہ شوق تھا۔ اچھا، میرے آقا کی بارگاہ میں جب صحابہ جاتے تھے تو ان پر اثر کیا ہوتا تھا؟ آج اگر کوئی اللہ کا ولی مل جائے اور اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کوئی بندہ جب پہنچتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، محبت الہی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جب صحابہ جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ اس حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں، زہد اور آخرت کا خیال ہمارے دلوں پر غالب آ جاتا ہے، پھر جب آپ کی بارگاہ سے جب اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور اہل و عیال سے ملتے جلتے ہیں، بچوں کو سونگتے ہیں تو پھر وہ بات باقی نہیں رہ جاتی۔ یعنی آپ کی بارگاہ میں جو دل کی کیفیت ہوتی ہے گھر جا کے وہ کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہی حالت تمہاری قائم رہتی تو فرشتے خود تمہارے گھروں میں آ کے تمہاری زیارت کرتے۔ یعنی میری بارگاہ میں تم آتے ہو، جو کیفیت ملتی ہے نا وہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ اگر وہ کیفیت تمہاری ہمیشہ رہے نا تو گھروں میں فرشتے تمہارا دیدار کرنے کے لیے آئیں۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت حنظلہ اوسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، روتے ہوئے گزرے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت حنظلہ نے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ تم منافق ہو گئے؟ کیسے منافق ہو گئے؟ کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاس میں ہوتے ہیں، آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں اور ہمارے سامنے اس کی تصویر کھینچ جاتی ہے، پھر ہم گھر میں آ کر اہل و عیال سے ملتے ہیں، کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہ حالت ہماری ختم ہو جاتی ہے، ہم پھر دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہمارا بھی تو یہی حال ہوتا ہے، چلو خود حضور سے جا کے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو پھر منظر ہی الگ ہو جاتا ہے، اور گھر جاتے ہیں تو پھر نقشہ واپس بدل جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت حنظلہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر کے اپنا واقعہ بیان کیا کہ حضور آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو پھر وہ آخرت ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے اور گھر جا کے ہم دنیا میں لگ جاتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ حالت قائم رہتی تو فرشتے تمہاری مجلسوں میں، تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں آ کر تم سے مصافحہ کرتے۔
یہ حالت اگر ہمیشہ رہتی نا، فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے، اور اس حالت کا ہمیشہ قائم رہنا ضروری نہیں ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی صحبت بابرکت کا یہ اثر تھا کہ صحابہ کرام کے دلوں کی کیفیتیں بدل جایا کرتی تھی۔ اور میرے آقا علیہ السلام جب کسی صحابی کے گھر پہ دعوت میں چلے جاتے تھے تو پھر تو صحابی کی قسمت پھر پوچھو نہیں، وہ قسمت کی معراج ہو جایا کرتی تھی، اور پھر وہ کتنے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر! ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ میں حضرت ابو الہیثم بن تیہان انصاری کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہ حضرت ابو الہیثم باہر آئے تو حضور سے لپٹ گئے۔ اب حضور دروازے پہ آ جائیں تو پھر وہ خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہ جاتا، حضور سے لپٹ گئے، حضور پہ قربان ہونے لگے۔ پھر سب کو باغ میں لے کے گئے، فرش بچھایا، کھجوریں توڑ کر کے آپ کے سامنے رکھی، اور اپنے ہاتھوں سے چن چن کر کے جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کو دینے لگے، حضور تناول فرمانے لگے۔ اس کے بعد میں حضور جب اٹھے تو پھر ایک بکری انہوں نے ذبح کی، اور میرے آقا علیہ السلام کے لیے بکری ذبح کر کے انہوں نے کھانا تیار کروایا۔ یعنی میرے آقا علیہ السلام جب کسی کے گھر پہ چلے جاتے تھے تو وہ سوچتا تھا میں کیا کروں، جو بس میں ہوتا تھا وہ کر لیتا تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ حضرت جابر کے مکان پہ آپ تشریف لانے کا آپ نے وعدہ کر لیا۔ اب حضرت جابر نے کیا اہتمام کیا، اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو حضور آ رہے ہیں اور جلدی سے انتظام کرو، میرے آقا علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، آپ سے بات چیت مت کرنا، جب حضور تشریف لائیں تو بستر بچھا دینا، تکیہ لگا دینا، اور میرے آقا علیہ السلام آرام کریں گے۔ اب حضور تشریف لائے اور آرام فرمانے لگے تو غلام سے کہا کہ حضور کے جاگنے سے پہلے بکری کے بچے کو ذبح کر کے پکا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور بیدار ہوں اور بیدار ہونے کے بعد میں حضور یہاں سے رخصت ہو جائیں، اور حضور ہاتھ منہ دھونے سے پہلے فارغ ہوں، دسترخوان تم لگا کر تیار ہو جانا۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے جب آرام فرمانا شروع کیا اور ادھر وہ دسترخوان وہ تیار کرنا شروع کر دیا، اور قبیلہ بنو سلمہ کے تمام لوگ دور دور سے زیارت کے لیے آ رہے تھے۔ آج اگر کسی علاقے میں کوئی سید چلا جائے، آل رسول چلا جائے، کوئی متقی و پرہیزگار پیر چلا جائے تو لوگ دور دور سے ملنے آتے ہیں۔ اب حضور چلے گئے تو اب تو نقشہ ہی بدل گیا، سب آنا شروع ہو گئے۔ اب اس کے بعد میں سوچنے لگا کہ حضور کو تکلیف نہ ہو، تو میرے آقا علیہ السلام جب بیدار ہوئے کھانا تناول فرمایا، کھانا کھا کے جب جانے لگے تو حضرت جابر کی بیوی نے پردے کی اوٹ سے کہا یا رسول اللہ مجھ پر اور میرے شوہر پر نزول رحمت کی دعا فرماتے جائیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تم پر اور تمہارے شوہر پر رحمت نازل فرمائے۔ بس پوری دعوت ان دو جملوں میں وصول ہو گئی، بلکہ ان کی تو معراج ہوگی، حضور نے رحمت کی دعا عطا فرما دی۔ اسی طرح ایک بار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ میرے آقا تشریف لے گئے اور انہوں نے آپ کے غسل کے لیے انتظام کیا۔ میرے آقا علیہ السلام جب غسل سے فارغ ہو گئے تو زعفرانی رنگ کی چادر انہوں نے اڑا دی، پھر کھانا کھلایا، پھر حضور جب رخصت ہوئے تو سواری انہوں نے حاضر کر دی اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹا حضور کو جاؤ اور ساتھ میں جا کر کے گھر تک پہنچا کر کے آؤ، گھر تک پہنچا کر کے آؤ۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایک انداز تھا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں محبت کا، کہ حضور کیسا پیار ان کے دل میں تھا۔ یہ تو میں نے سرکار کی بات کی، ورنہ حضور تو حضور ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے رشتہ دار اگر مل جاتے، حضور کا کوئی گھرانے کا آدمی مل جاتا تو صحابہ اس کا کتنا ادب کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کے دلوں میں قرابت مصطفیٰ جان رحمت کا ادب کتنا تھا۔ ایک بار حضرت امام باقر حضرت جابر بن عبداللہ کی خدمت میں حجۃ الوداع کی کیفیت پوچھنے کے لیے گئے۔ اب وہ تو استاد تھے، یہ شاگرد بن کر کے جا رہے تھے، اور اس وقت اگرچہ یہ شاگرد بن کر کے گئے تھے لیکن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے شاندار ان کا استقبال کیا، اور پہلے ان کے سر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ان کے اوپر اور نیچے کے جو گھنڈیاں تھیں سینے پر وہ کھول کر کے اس پر ہاتھ رکھا اور خوش آمدید کا۔ اس کے بعد میں کہا جو مسئلہ آپ کو پوچھنا ہو مجھ سے دریافت کریں، یعنی اتنا ادب و احترام فرماتے تھے۔ ایک بار ایک عراقی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مچھر کا خون کپڑے پہ لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ اب صحابہ کا ادب دیکھو، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اس کو دیکھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو تو شہید کر دیا اور مجھ سے جو ہے مچھر کے خون کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ یعنی عراق کا رہنے والا تھا، تو عراق کوفہ کے رہنے والوں نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں بے وفائی کی تھی، تو کہا کہ مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہے ہو، حضور کے نواسے کو تو تم نے شہید کروا دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں ایک دن حضرت ابو بکر صدیق راستے سے نکل رہے تھے تو حضرت امام حسن کھیل رہے تھے، ان کو اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیا، کہا میرے باپ تم پر قربان ہو، تم اللہ کے رسول علیہ السلام سے کتنے مشابہ ہو۔
اور علی کے ساتھ تم مشابہ نہیں ہو. حضرت علی بھی ساتھ میں چل رہے تھے, وہ بھی ہنسنے لگے. یعنی اگر میرے آقا علیہ السلام کے گھرانے کا بچہ بھی مل جائے تو وہ صحابہ اس کا اتنا ادب کرتے تھے. ایک دن حضرت ابو ہریرہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہا کہ ذرا پیٹھ کھولیے, جہاں حضور بوسہ دیتے تھے میں بھی بوسہ دے لوں. چنانچہ انہوں نے جب اپنی پیٹھ کو کھولا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسہ دینے لگ گئے. اسی طرح ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفا بنت عبداللہ کو بلایا. وہ آئیں تو دیکھا کہ عاتقہ بنت اسید پہلے سے وہاں پر موجود ہیں. کچھ دیر کے بعد میں حضرت عمر نے دونوں کو ایک ایک چادر دے دی, لیکن شفا کی جو چادر تھی وہ تھوڑی کم قیمت والی تھی اور عاتقہ کو جو چادر دی تھی وہ قیمتی تھی. تو شفا نے کہا کہ میں تو پہلے اسلام لائی ہوں, آپ کی چچا داد بہن بھی ہوں, اور آپ نے مجھے اسی لیے بلایا بھی تھا, تو مجھ کو تو ہلکی چادر دے دی, ان کو بھاری چادر دے دی. تو حضرت عمر کا جواب سنو. حضرت عمر بولے یہ چادر میں تم کو ہی دینا چاہتا تھا, لیکن عاتقہ آ گئی تو حضور کی رشتہ دار رہی ہے, تو حضور کے رشتے کا ادب کرنا ضروری ہے, اس لیے میں نے اچھی والی چادر ان کے حوالے کر دی ہے. تو یہ ادب رسول تھا جو قرابت کا بھی ادب آپ کو سکھاتا تھا. حضرت ہند بن ابی حالہ یہ حضرت خدیجہ کے بیٹے تھے, اور میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں چونکہ ایک تعلق تھا, حضرت خدیجہ یہ ام المومنین ہے. تو جب ان کے بیٹے کا بصرہ میں طاعون کے اندر انتقال ہو گیا تو پہلے ان کا جنازہ جب اٹھایا گیا تو لوگ جنازے کے ساتھ تھے ہی نہیں. ایک عورت نے بلند آواز سے پکارا, کہا کہ ہائے افسوس, میرے آقا علیہ السلام کے جو پروردہ ہیں ان کے ساتھ میں لوگ جو ہے وہ بہت کم ہیں. جب اس عورت نے یہ جملہ کہا نا کہ حضور کے جو پروردہ ہیں ان کے جنازے میں اتنے کم لوگ, تو چونکہ طاعون کی جب بیماری پھیلتی ہے تو لوگ بہت زیادہ مرنے لگ جاتے ہیں, فلیک کی بیماری میں, تو بہت سارے مردے تھے. جب میرے آقا کا نام سنا نا, سارے گھر والوں نے اپنے اپنے مردوں کو چھوڑ دیا اور سب ان کے جنازے کے اندر شریک ہو گئے. یعنی اگر حضور کی نسبت کا جب خیال آ جائے تو لوگ اپنے گھر کا جنازہ بھی بھول جاتے ہیں, اپنے گھر کا جنازہ بھی بھول جاتے ہیں. یہ ادب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دلوں کے اندر موجزن تھا. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ حضور کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ کر کے محبت کی وہی چاشنی ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں, پھر دیکھیں اللہ ہماری زندگیوں میں کتنا اجالا عطا کرتا ہے اور ہماری آخرت کے اندر کتنی روشنی عطا فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.